بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق من ربهم. یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے یہود کی مذمت کی ہے اور ان کی ایک بری خصلت کی تردید کی ہے. یہود اہل کتاب تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہر کتاب برحق تھی اور اس کی جو تعلیمات تھیں، صحیح تعلیمات جن میں کوئی تحریف نہیں کی گئی تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھیں اور ان میں کوئی تناقض اور تعارض نہیں. یہ یہودی یہ سمجھتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی بنی اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، جیسے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے، تو یہودیوں کو حسد ہوا کہ نبوت کیسے ہمارے چچا زاد بھائیوں میں منتقل ہو گئی. پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا. بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، اپنا کلام پاک قرآن کریم، اللہ نے جو اتارا ہے، جو حکم دیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو بس اتنی بات مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف اتارا گیا، ہمارے پیغمبر پر جو بات اتاری گئی، جو کتاب اتاری گئی، جو حکم دیا گیا، ہم اسی کو مانیں گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ جو حکم تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا، جو وحی اتری، وہ حق تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، اور اس میں بھی توریت کی بہت سی باتوں کی تصدیق کی گئی تھی. اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں کو باقی رکھا تھا اور توریت کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب تھی قرآن کریم. لیکن ان لوگوں نے محض اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان یا ہماری جماعت سے الگ ہٹ کر دوسرے خاندان والوں کو کیوں دے دی گئی اور ان کے اوپر کیوں یہ قرآن نازل کر دیا گیا. تو انہوں نے حق ہونے کے باوجود قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا. اس میں مذمت کی بات کیا ہے کہ انسان حق کو ایک خاص چشمے سے، ایک خاص زاویہ نقطہ نظر سے دیکھے. ہمارے لوگ کوئی بات کہیں گے تو ہم اسے مانیں گے، دوسرا اگر کوئی بات کہے گا، چاہے کتنی بھی اچھی بات ہو، کتنی بھی سچی بات ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کا انکار کر دیں گے، اس کی تردید کر دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. انسان کو چاہیے کہ حق جہاں سے ملے وہاں سے وہ لے لے. اس کا کہنے والا کون ہے اس کو نہ دیکھے. کہنے والا ہماری جماعت کا ہے، ہمارا موافق ہے، ہمارا رشتہ دار ہے کہ ہمارا مخالف ہے. الحق ان یتبع، حق جہاں سے بھی ملے حق کی پیروی ہونی چاہیے، حق کی اتباع ہونی چاہیے. آج ہمارے ہاں بھی یہ بیماری سرایت کر گئی ہے. یہ بیماری بہت زبردست جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہم حق کو ایک خاص پیمانے سے تولتے ہیں، ایک خاص پیمانے سے اس کو ناپتے ہیں، اور اگر حق بات پیش کی جاتی ہے کسی دوسرے کی طرف سے تو اس کو ہم دھیان ہی نہیں دیتے. اولاً تو سیرے سے سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہ یہ تو فلانے کہہ رہے ہیں.
یہ فلانے کہہ رہے ہیں، فلانے جماعت کے کہہ رہے ہیں. تو یہ مذمت جو اس میں کی گئی ہے، اس وعید میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو حق کو آ جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد نہیں قبول کرتے، محض اس وجہ سے کہ ان کے آدمی نے یہ بات نہیں کہی ہے. تو یہ یہود و نصارہ کی صفت ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. حق جہاں سے بھی ملے انسان کو حق قبول کرنا چاہیے، حق کی تلاش میں رہنا چاہیے. اور حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. قرآن میں جو کچھ آیا ہے، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اب ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، احکام کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، وہ حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سمجھا. قرآن کریم جن کی زبان میں نازل ہوا، جن کے زمانے میں نازل ہوا، جو لوگ اس وقت موجود تھے، انہوں نے قرآن کریم کو جس طرح سے سمجھا، اس کے آیات کے جو معنی انہوں نے متعین کیے، وہ معنی اگر ہم مراد لیتے ہیں تب تو ہمارا استدلال صحیح ہوگا. ویسے تو کہنے کو ہر ایک کہتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کیا قرآن اور حدیث کے وہی معنی ہم سمجھتے ہیں، وہی معنی مراد لیتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے مراد لیے، جو سلف صالحین نے مراد لیے، یا ہم اپنی طرف سے کوئی معنی اس کے پہناتے ہیں؟ آج بہت سارے تفرقہ بازیوں، اختلافات اور گمراہیوں کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس معنی کو یا قرآن کریم کو اس طرح سے نہیں سمجھا جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا تھا، جو معنی انہوں نے متعین کیے تھے. آج عقائد کی جو خرابیاں ہیں، اعمال میں جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، ان کا سبب یہی ہے کہ ہم حق کو یہ ایک خاص طبقے میں محدود مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو سننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے سوچ اور فکر کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے احقاق حق کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے کی، اور اس کو سمجھنے کی، اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے زمانے کی یہ بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان اس طرح سے گروہ بندیوں میں الجھ کر اور حق کا انکار کر دیتا ہے، جانتے ہوئے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اسی صرف جماعتی جو ہے اختلافات میں اور اس دائرے میں محدود رہ کر آدمی حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اس میں ہمارا بہت بڑا خسارہ ہے اگر ہم ایسا کریں گے. تو حقیقت میں یہی ہے، اور انصاف کی بات یہی ہے، قاعدے کی بات یہی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی حق ملے، صحیح بات ملے، اسے قبول کر لیا جائے، کہنے والے کو نہ دیکھا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حق کو تلاش کرنے کا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جذبہ رکھے، اور اس سے زیادہ اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.